شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں فرشتے یا اہل قلم، آپ سلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور یقیناً آپ سلم بہترین اخلاق والے ہیں۔ پس ان قریب آپ سلم بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے واقعی دیوانہ کون ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون رائے راست سے بہک چکا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون رائے ہدایت پر ہے۔ پس آپ سلم ان جھٹلانے والوں کی بات نہ سنیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سلم ذرا نرمی برتیں تو یہ بھی نرمی پر اتر آئیں، تو آپ سلم کسی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی باتیں نہ مانیں جو لوگوں کو طعنے دیتا اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، جو نیک کاموں سے روکتا ہے اور حد سے بڑا ہوا مجرم ہے، جو بد زبان ہے اور علاوہ ازم بدنام بھی ہے، یہ اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک کو داغیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ان کی بھی اس طرح آزمائش کی ہے جیسے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جنہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ تک نہ کہا۔ پھر اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھر جانے والی آفت ناگہانی پھر گئی جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر صبح تک وہ باغ ایسا ہو چکا تھا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ صبح کے وقت انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ بھائیو، اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو اپنے کھیت پر سویرے ہی سویرے چلے چلو۔ غرض وہ چلے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے کہ دیکھو آج تمہارے پاس کوئی محتاج آنے نہ پائے، اور اپنی قدرت و تدبیر پر نازاں تیزی سے سویرے ہی جا پہنچے۔ پھر جب اس تباہ شدہ باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ غالباً ہم راہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں سے جو اعتدال پسند تھا بولا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے؟ پھر بولے، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ پھر یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، بولے، ہماری شامت کہ ہم ہی حد سے بڑھنے والے تھے، شاید ہمارا رب اس سے بہتر باغ ہم کو بدلے میں دے دے۔ بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ دنیا میں آفت یوں ہی آتی ہے اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہوگا۔ کاش وہ یہ جانتے، بے شک پرہیزگار بندوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ تو کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ پھر تو یقیناً اس میں تم کو اپنی پسندیدہ باتیں مل جاتی ہوں گی۔ یا تم نے ہم سے قیامت کے لیے قسمیں لے رکھی ہیں کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تم کو ملے گی؟ ان سے پوچھئے ان میں کون اس بات کا دعوے دار ہے، یا انہوں نے خدا کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اگر ایسا ہو جاتا تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساق سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ اچھے خاصے تھے۔ بس آپ سلم مجھ کو اور جو لوگ اس کلام کو جھٹلاتے ہیں
ان کو چھوڑ دیجیے. ہم ان کو قدم بہ قدم ایسی جگہ لیے جا رہے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں انہیں ڈھیل دیے جاتا ہوں. بے شک میری تدبیر بڑی پختہ ہے. کیا آپ سلم ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے کہ وہ اس کو لکھ لاتے ہیں؟ پس آپ سلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے یونس کی طرح مت ہو جائیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا اس حال میں کہ وہ نہایت غمگین تھا. اگر اس کے رب کی رحمت اس کی دستگیری نہ کرتی تو وہ چٹل میدان میں ڈال دیا جاتا اور اس کا برا حال ہوتا. پھر اس کو اس کے رب نے نوازا اور اس کو نیک بندوں میں رکھا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی بری نگاہوں کے ذریعے پھسلا کر گرا دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے.